الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ کا یہ قانون اور یہ اصول ہے کہ جب کوئی نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں تو بندوں پر لازم ہے کہ اس نعمت کی شکر گزاری کریں. جب بندہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت پر شکر گزاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کے اندر اضافہ فرما دیتے ہیں. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. یہ اللہ کا قانون ہے کہ تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو، میں ان نعمتوں میں اضافہ کروں گا. نعمتوں کی شکر گزاری کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جب کوئی بندے کو نعمت حاصل ہو جائے تو بندہ زبان سے شکر ادا کرے کہ یا اللہ تیرا شکر. یہ بھی شکر کا ایک طریقہ ہے، لیکن در حقیقت شکر کا مفہوم یہ ہے کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے عطا فرمائی ہے اس نعمت کو اسی مقصد میں استعمال کرنا اصل شکر گزاری یہ ہے. آنکھیں اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے عطا فرمائی ہیں تو ان آنکھوں سے انہی چیزوں کو دیکھنا جن چیزوں کو دیکھنے کی اجازت ہے، یہ اصل میں نعمت کی شکر گزاری ہے. کان اللہ تعالیٰ نے سننے کے لیے عطا فرمائے ہیں تو ان کانوں سے انہی چیزوں کو سننا جن کی سننے کی اجازت ہے، یہ اصل میں نعمت کی شکر گزاری ہے. اور جب بندہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اس مقصد میں استعمال نہیں کرتا تو اللہ کی بارگاہ میں اسے ناشکری تصور کیا جاتا ہے، اور ناشکری کی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو دی ہوئی اس نعمت کو واپس لے لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں. 73 برس پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ایک نعمت عطا فرمائی، جس نعمت کو ہم آزادی کے نام سے جانتے ہیں. یہ جو آزادی کی نعمت تھی، یہ اللہ تعالیٰ نے بعض انسانوں سے آزادی نہیں عطا فرمائی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے نظام سے ہمیں آزادی عطا فرمائی تھی جو ظلم کا نظام تھا، جو جاگیرداری کا نظام تھا، جو سرمایہ داری کا نظام تھا، جو زمینداری کا نظام تھا، جہاں پر عدل اور انصاف کے نام پر انصاف کی دھجیاں بکھیری جاتی تھیں. اس نظام کا اصول کیا تھا کہ جس کی چمڑی گوری ہے وہ اعلیٰ اور افضل ہے، جس کی چمڑی گوری نہیں ہے وہ پاؤں کی جوتی ہے. یہ اس نظام سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی عطا فرمائی. اور جن اکابرین نے اس آزادی کے حصول کے لیے محنتیں کی تھیں، قربانیاں دی تھیں، انہوں نے دراصل ہمیں ہمارا ایک تشخص واپس دلانے کی ایک کوشش کی تھی، اور ہماری پہچان اور ہمارا تشخص گندمی رنگ کا ہونا یا کالے رنگ کا ہونا یہ نہیں تھا، یا ہندوستان سے تعلق رکھنے والا ہونا یہ نہیں تھا، یا بر صغیر کے خطے سے تعلق رکھنے والا ہونا یہ نہیں تھا. یہ ہمارا تشخص نہیں تھا. انہوں نے جس تشخص کی ہمیں یاد دہانی کروائی وہ تشخص تھا
لا الہ الا اللہ، کہ ہم ایک ایسی ہستی کو اپنا خالق اور اپنا مالک تصور کرتے ہیں جس کا کوئی برابر نہیں ہو سکتا، جس کی کوئی ہمسری نہیں کر سکتا، جس جیسا کوئی اور نہیں ہو سکتا، اور اس نے جو نظام محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شکل میں ہمیں دیا، ہم اس نظام کو لے کر چلنے والے ہیں۔ یہ ہمارا ایک تشخص تھا، یہ ہماری ایک پہچان تھی، آج بھی ہماری یہی پہچان ہے اور قیامت کی صبح تک ہماری یہی پہچان رہے گی۔ تو ہمارے اکابرین نے ہمیں اس تشخص کی یاد دہانی کروائی تھی کہ یہ جو گورے اور کالے کے درمیان میں جو تفریق ہے نا، اس تفریق کو ختم کرنا ہے۔ یہ جو ایک ظلم کا نظام ہے، ہمیں اس ظلم کے نظام سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، ہمیں ایک عدل کا نظام قائم کرنا ہے، ہمیں ایک انصاف کا نظام قائم کرنا ہے، ہمیں ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا ہے جہاں پر غریب کو بھی اسی درجے کا انصاف ملے، امیر کو بھی اسی درجے کا انصاف ملے۔ لیکن افسوس کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرما دی تو ہم نے اس نعمت کی قدردانی نہیں کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ نعمت کمزور پڑ گئی، ہمارا تشخص کمزور پڑ گیا، ہماری پہچان کمزور پڑ گئی، ہم آپس میں بٹ گئے، تقسیم ہو گئے، کوئی لسانیت کے نام پر تقسیم ہو گیا، کوئی مسلک کے نام پر تقسیم ہو گیا۔ یہ تعصب نے ہماری جڑوں کو کھوکھلا کر دیا۔ یہ تو میں وہ باتیں کر رہا ہوں جن کا تعلق اجتماعیت کے ساتھ ہے۔ انفرادی طور پہ ہم میں سے ہر شخص اگر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے تو ہماری اپنی کوئی پہچان اور اپنا کوئی شناخت اور اپنا کوئی تشخص نہیں ہے۔ ہم نے اپنی پہچان کیا بنائی ہے؟ چودھری صاحب۔ ہماری پہچان کیا ہے؟ ملک صاحب۔ ہماری پہچان کیا ہے؟ جی فلاں اعوان صاحب۔ ہماری پہچان کیا ہے؟ جی سردار صاحب۔ ہماری پہچان کیا ہے؟ جی گجر صاحب۔ ہماری پہچان کیا ہے؟ جی فلاں برادری سے تعلق رکھنے والا میاں صاحب، تو فلاں صاحب، تو کوئی دمکانہ صاحب۔ یہ ہماری پہچان اور یہ ہمارا تشخص باقی رہ گیا، جس کا حقیقت سے دور دور تک کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں۔ یہ برادریوں کی تقسیم، یہ خاندانوں کی تقسیم، یہ ایسی تقسیم نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر کوئی معاشرہ تشکیل دیا جا سکے۔ یہ ایسی تقسیم نہیں ہے۔ جو تقسیم اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، جو پہچان اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی، جب تک ہم اپنی اس پہچان پر واپس نہیں لوٹیں گے، ہماری اپنی کوئی پہچان نہیں ہے، ہماری اپنی کوئی شناخت نہیں ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ آئیے ذرا قرآن کو پڑھتے ہیں۔ میں ایک جملہ اور بھی عرض کرتا چلوں کہ ہم نے قرآن کو ایک سیکنڈری بک کی حیثیت سے اپنے گھروں میں غلاف میں سجا کر اور الماریوں کے اندر رکھا ہوا ہے۔ کیوں رکھا ہوا ہے ہم نے گھروں کے اندر قرآن کو؟ جس سے ہمیں برکت حاصل ہوگی۔ کیوں رکھا ہوا ہے ہم نے اپنے گھروں کے اندر قرآن کو کہ جب میری بیٹی کی شادی ہوگی تو میں اس قرآن کے کھائے تلے اس بیٹی کو رخصت کر دوں گا۔ ہم نے قرآن کو اس لیے رکھا ہوا ہے۔ ہم نے قرآن کو کیوں رکھا ہوا ہے کہ جب میں نیا مکان بناؤں گا، نئی دکان بناؤں گا تو کرائے کے چند مولویوں کو بلواؤں گا، نام نہاد مولوی، کرائے کے مولوی، اور ان سے ختم شریف پڑھواؤں گا، اور میں یہ سمجھوں گا کہ جی میرے گھر کے اندر بھی برکت آ گئی ہے اور میری دکان کے اندر بھی برکت آ گئی ہے۔ قرآن اس لیے نہیں ہے۔ قرآن تو ایک نظام زندگی ہے، ایک نظام حیات ہے۔ میرے لیے کیا چیز جائز ہے، کیا چیز ناجائز ہے، یہ تو مجھے دین سے پتہ چلتا ہے، یہ قرآن سے مجھے پتہ چلتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ یہ جائز ناجائز، حلال اور حرام کا تصور صرف ہمارے دین کے اندر ہے۔ باقی جو اس وقت موجودہ ادیان ہیں ان میں اس قسم کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ ہمیں یہ پابندیاں چبھتی ہیں نا کہ جی یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا، فلاں جگہ پر آزادی ہے، فلاں جگہ پر آزادی نہیں ہے،
فلاں وقت میں آزادی ہے، فلاں وقت میں آزادی نہیں ہے، جمعے کا وقت آ گیا ہر حالت میں جمعہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، رمضان آ گیا ہر حالت میں روزے رکھنے ہی رکھنے ہیں، یہ پابندیوں کا تصور صرف ہمارے دین کے اندر موجود ہے، اور کسی دین کے اندر، کسی مذہب کے اندر اس وقت دنیا کے اس طرح کی پابندیاں نہیں ہیں، اس لیے ہمیں یہ پابندیاں چبھتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ترقی اس چیز کو سمجھا کہ اپنا اسلامی تشخص اس کو ختم کر دو تو ہم ترقی یافتہ سمجھے جائیں گے۔ یہ ایک بالکل احمقانہ اور جاہلانہ تصور ہے۔ تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آئیے ذرا قرآن کو پڑھتے ہیں کہ قرآن اس نعمت کے حوالے سے ہمیں کیا درس دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ انفال کے اندر، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ آیت نازل 1400 سال پہلے ہو رہی ہے، مخاطب اس کے صحابہ کرام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں حالات سب کے لیے بیان فرما دیے ہیں کہ جس وقت جو حالات ہوں گے یہ آیت ان لوگوں پر منطبق ہوگی۔ اب ان آیات کا ترجمہ سنیں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ یار یہ آیت تو ہمارے لیے نازل ہوئی ہے اور واقعتاً ہمارے لیے نازل ہوئی ہے۔ میں تو ہمیشہ یہی بات کیا کرتا ہوں کہ قرآن کو جب بھی پڑھیں، قرآن کو جب بھی سیکھنے یا سمجھنے کی کوشش کریں، یہ سوچ کر پڑھا کریں کہ یہ قرآن مجھ سے باتیں کر رہا ہے، مجھ سے مخاطب ہو رہا ہے۔ اب سنیے ذرا قرآن کہتا کیا ہے۔ وَاذْكُرُوا، پہلی بات یاد کرو، اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، جبکہ تم تعداد میں بھی بہت تھوڑے تھے، مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، کمزور تھے تم لوگ، کوئی طاقت نہیں تھی تمہارے پاس، نہ افرادی قوت تھی تمہارے پاس، نہ مادی قوت تھی تمہارے پاس، اور خوف تم پر مسلط تھا کہ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، کہ کہیں لوگ تمہیں اچک کر نہ لے جائیں، کہیں دشمن تمہارے اوپر قابض ہو کر نہ بیٹھ جائے، اور ہوا، تاریخ بتاتی ہے کہ ایسا ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ فآواکم، پھر اللہ نے تمہیں ایک ٹھکانہ دیا، اللہ نے تمہیں 14 اگست 1947 کو ایک یہ خطہ دیا جس کا نام ہم نے پاکستان رکھا۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، پھر اللہ نے تمہیں بے آسرا نہیں چھوڑ دیا، ہر طرف سے تمہارے اوپر رزق کی بارش کر دی گئی، آسمان سے بھی رزق نازل ہوا، زمین کو بھی اللہ نے حکم دے دیا کہ اپنے خزانے اگل دے، زمین نے بھی اپنے خزانے اگل دیے، آسمان سے بھی رزق نازل ہوتا رہا۔ اور یہ سارے کے سارے معاملات کیوں ہوئے؟ اللہ پاک ارشاد فرما رہے لعلکم تشکرون، اس لیے کہ تاکہ تم میرے شکر گزار بندے بن جاتے، کہ میں نے تمہیں ظلم کے نظام سے آزادی عطا فرمائی، میں نے تمہیں جاگیردارانہ نظام سے آزادی عطا فرمائی، میں نے تمہیں سرمایہ دارانہ نظام سے آزادی عطا فرمائی، میں نے تمہیں گورے کے ظلم سے نجات عطا فرمائی کہ جہاں پر تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی، تمہارا کوئی مقام نہیں تھا، تمہارا کوئی مرتبہ نہیں تھا۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ساری نعمتیں میں نے تمہیں عطا فرمائی، کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاتے۔ لیکن ہم نے کیا اللہ قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ پھر تم لوگوں نے کیا کیا۔ اب سنیے کہ ہم نے کیا کیا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اللہ مثال بیان فرما رہے ہیں ایک بستی کی، کانت آمنۃ مطمئنہ، بڑی امن والی بستی تھی، بڑے سکون والی بستی تھی، رزقها من کل مکان، یاتیها رزقها من کل مکان، اللہ تعالیٰ نے اس بستی والوں پر رزق کی بارش کی ہوئی تھی، ہر قسم کا اناج ہمیں میسر، ہر قسم کی فصل ہمیں میسر، ہر قسم کا پھل اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا، دریا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے، سمندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے، 4 قسم کے موسم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، سردیوں میں ہم سردی سے لطف اندوز ہوتے ہیں، گرمیوں میں ہم گرمی سے لطف اندوز ہوتے ہیں، بہار کا موسم ہم دیکھتے ہیں، خزاں کا موسم ہم دیکھتے ہیں۔ ذرا جائیے پاکستان سے باہر نکلیے، دنیا اور بھی بہت بڑی ہے، دنیا میں ابھی بھی کئی خطے ایسے موجود ہیں کہ جہاں پر 6 مہینے سورج نہیں نکلتا،
وہ لوگ ترس جاتے ہیں کہ کب سورج نکلے تو کب ہم سورج کا دیدار کریں. جب سورج نکلتا ہے تو رات ہونے پر نہیں آتی، وہ ترس جاتے ہیں کہ کب رات آئے گی. اللہ پاک نے یہ ساری کی ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں. ہمیں کسی سے کچھ مانگنا نہیں پڑا، اللہ نے سب کچھ دے دیا کہ بھائی تمہارے لیے یہ سب کچھ. لیکن پھر ہوا کیا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، ہم نے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی قدردانی نہیں کی. ہم نے آزادی کی نعمت کی قدردانی نہیں کی، ہم نے پاکستان کی قدردانی نہیں کی. پھر اللہ کی طرف سے سزا کیا مسلط ہوئی؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اللہ تعالیٰ نے بھوک تم پر مسلط کر دی، معاشی تنگی اللہ تعالیٰ نے تم پر مسلط کر دی، دشمن کا خوف اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر مسلط کر دیا. اور یاد رکھو کہ یہ کسی اور وجہ سے نہیں، بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تمہارے اپنے کالے کرتوتوں کی وجہ سے. آج ہم حکمرانوں کو تو بہت کوستے ہیں، یہ حکمران ایسے ہیں، جی حکمران ایسے ہیں، حکمرانوں نے یوں کر دیا، حکمرانوں نے یوں کر دیا، حکمران یہ کھا گئے، حکمران وہ کھا گئے. ذرا کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھا کہ میں خود کیا کر رہا ہوں؟ بجلی میں چوری کرتا ہوں، آٹے کے اندر ملاوٹ میں کرتا ہوں، مرچوں کے اندر ملاوٹ میں کرتا ہوں، دودھ کے اندر ملاوٹ میں کر رہا ہوں. حکمرانوں نے کہا ہے کہ یہ سارے کے سارے کام کیا کرو. ایک جملہ میں ہمیشہ یہاں پر عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم حکمرانوں کو تو کوستے رہ جاتے ہیں، لیکن ہم کیا دودھ کے دھلے ہوئے ہیں سارے کے سارے؟ تو انجام تو پھر یہی ہونا تھا کہ بھوک مسلط ہونی تھی، دشمن کا خوف مسلط ہونا تھا، ڈر مسلط ہونا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، ہم نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدردانی نہیں کی. ہم نے اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو بھلا دیا. 10 لاکھ بزرگ قربان ہو گئے، ہمارے اکابرین قربان ہو گئے. مائیں بیٹیاں اپنی عزتیں گنوا بیٹھی، یتیم ہونا گوارا کر لیا بچوں نے، عورتوں نے بیوہ ہونا گوارا کر لیا. بھائی موبائل بند کر دیجئے ذرا، بعد میں جا کر کسی کو میسج کر لیجئے گا، تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں مسجد میں تو توجہ کے ساتھ بات سن لیں. موبائل بند کر دیں، باہر سے بند کر کے آیا کریں. موبائل باہر اس لیے لکھ کے لگایا ہوا ہے، مسجد میں موبائل کا کوئی کام نہیں ہے. آج شہیدوں کا لہو ہم سے ضرور پوچھے گا، کل قیامت والے دن بھی ہمارے سے پوچھے گا. ہمارے اکابرین ہوں گے، ان کا ہاتھ ہوگا اور ہم سب کے گریبان ہوں گے کہ ہم نے یہ قربانیاں اس لیے دی تھیں. دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ظلم کے ساتھ ٹکرائے بات سمجھ میں آتی ہے، دہشت کے ساتھ ٹکرائے بات سمجھ میں آتی ہے، تقریب کے ساتھ ٹکرائے بات سمجھ میں آتی ہے، وحدت کے ساتھ ٹکرائے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. ہم کہتے ہیں نا یہ وحدت امت، ایک امت. کبھی غور کیا کہ یہ ایک امت کا مطلب کیا ہے؟ امت کا تصور کیا ہے؟ 2 وحدتیں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، 2 وحدتیں، ایک وحدت انسانی اور ایک وحدت ایمانی. وحدت انسانی کیا ہے؟ ان اباکم لواحد، تم سب کا باپ ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ سیدنا آدم علیہ السلام. انسان ہونے کے ناطے سب برابر ہیں. اور ایک وحدت ایمانی ہے، ان ربکم لواحد، تم سب کا رب بھی ایک ہے، یہ وحدت ایمانی ہے. یہ 2 وحدتیں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہیں. لیکن افسوس کہ ہم ان دونوں وحدتوں میں سے کسی ایک وحدت کو بھی سنبھال نہیں سکے. نہ ہم وحدت ایمانی سنبھال سکے، نہ وحدت انسانی سنبھال سکے. اللہ کے نبی تو یہ فرما رہے ہیں کہ تم سب کا باپ ایک ہے، آدم علیہ السلام. اب آدم علیہ السلام کی اولاد میں گورے بھی ہیں، کالے بھی ہیں، عرب بھی ہیں، عجم بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، پٹھان بھی ہیں، سندھی بھی ہیں، بلوچی بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں، ہندوستانی بھی ہیں، امریکن بھی ہیں، برطانیہ کے رہنے والے بھی ہیں. یہ تو سارے کے سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. لیکن اس وحدت کو ہم نے خود پارا کر دیا. میں پنجابی بولتا ہوں تو مجھے اردو بولنے والا پسند نہیں ہے، میں سندھی بولتا ہوں تو مجھے پشتو بولنے والا پسند نہیں ہے، میں بلوچی بولتا ہوں تو مجھے باقی چاروں کے چاروں طبقے پسند نہیں ہے. کیوں؟ یہ لسانیت ہے، یہ عصبیت ہے.
اور پاکستان ہمارے بزرگوں نے اس لیے نہیں بنایا تھا کہ ہم لسانیت کی بنیاد پر اور ہم قومیت کی بنیاد پر اور ہم مسلک کی بنیاد پر آپس میں ایک دوسرے میں سے تقسیم ہو جائے. ہمارے اکابرین نے یہ قربانیاں اس لیے نہیں دی تھی. ہمارے اکابرین نے تو قربانیاں اس لیے دی تھی کہ یہاں پر ایک نظام قائم ہوگا، امن کا نظام قائم ہوگا، انصاف کا نظام قائم ہوگا، عدل کا نظام قائم ہوگا، جہاں پر غریب کے لیے بھی انصاف ویسا ہی ہوگا اور امیر کے لیے بھی انصاف ویسا ہی ہوگا. لیکن افسوس کہ ہم نے کسی ایک چیز کو بھی اپنے قابو میں نہیں رکھا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں مفہوم حدیث شریف کا کہ جس شخص نے لسانیت کی بنیاد پر یا قومیت کی بنیاد پر تفریق پیدا کی کسی بھی قوم کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے کہ اس کا میری امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور ایک دوسرے موقع پہ ارشاد فرمایا کہ جو صرف لسانیت کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر اور قوم کی بنیاد پر کسی سے لڑائی کرے گا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ شخص جہنمی ہوگا. قرآن کو تو کبھی پڑھ لیا کریں. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ تمہاری پیدائش کے اندر، تمہاری زبانوں کے اختلاف کے اندر، تمہارے رنگوں کے اختلاف کے اندر اللہ کی نشانیاں ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ. اللہ فرما رہے ہیں کہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ میں نے آسمانوں کو بنایا ہے، میں نے زمینوں کو بنایا ہے، میں نے تم سب کو پیدا کیا ہے. پھر تمہیں پیدا کرنے کے بعد تمہاری زبانیں میں نے مختلف رکھی ہیں، تمہارے رنگ میں نے مختلف رکھے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو میری نشانیاں ہیں، لیکن ہم نے اللہ کی نشانیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ہم نے اللہ کی نشانیوں کے ساتھ سلوک یہ کیا کہ ہم نے اللہ کی نشانیوں کو آپس میں تفریق کا سبب بنا دیا. آج 4 پنجابی اکٹھے ہو جائیں، وہاں پہ کوئی 5واں پٹھان آ جائے تو ہم اس کا مذاق بناتے ہیں. برا نہ محسوس کیجئے گا ان باتوں کو، حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی ہے. 4 پشتون کہیں اکٹھے ہو جائیں، 5واں پنجابی بولنے والا وہاں پر آ جائے، ہمیں وہ برداشت نہیں ہوتا. کیوں برداشت نہیں ہوتا؟ کیا ہمارے سر پر کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ کیا سندھی بولنے والے کوئی آسمان سے اتری ہوئی علیحدہ مخلوق ہیں؟ کیا بلوچی بولنے والے کوئی آسمان سے اتری ہوئی علیحدہ مخلوق ہیں؟ کیا پنجابی یا پشتو بولنے والے کوئی آسمان سے اتری ہوئی علیحدہ مخلوق ہیں؟ نہیں 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 نہیں، سب کا مادہ ایک ہی ہے، سب ایک ہی جگہ سے آئے ہو. کسی کو کسی کے اوپر کوئی فوقیت نہیں ہے، سب برابر ہیں. اللہ کے نبی نے تو ہمیں 1400 سال پہلے یہ تعلیم دے دی تھی، اور ہمیں تو بچپن سے یہی پڑھایا جا رہا ہے کہ کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو اجمی کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. ہاں، اگر کسی کا کوئی مقام اور مرتبہ ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے، نیک اعمال کی بنیاد پر ہے، لسانیت یا قومیت کی بنیاد پر نہیں ہے. افسوس کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کی ناشکری کی، اور آج اس ناشکری کا بھگتان من حیث القوم ہم سب کو بھگتنا پڑ رہا ہے. بلکہ میں صرف یہاں کی بات نہیں کرتا، میں پوری امت کی بات کرتا ہوں کہ من حیث الامت ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی جہاں جہاں ہم نے ناقدریاں کی ہیں، وہاں وہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی ناقدری کرنے کی وجہ سے جو بھگتان بھگتنا پڑ رہا ہے، آنے والی نسلیں ہم سے پوچھے گی کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. ہمارے اکابرین تو قربانیاں دے کر چلے گئے، انہوں نے تو اپنی جانیں قربان بھی کر دی. میں بالخصوص نوجوانوں کے ساتھ مخاطب ہو کے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ کبھی کبھی اپنی تاریخ بھی پڑھ لیا کریں، کبھی اپنے گھر کے بابوں کو بٹھا کر پوچھا کریں کہ دادا جی بتاؤ ذرا پاکستان بنا کیسے، پھر وہ بتائیں گے کہ پاکستان بنا کیسے. ہمیں تو قدر اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں تو پکی پکائی روٹی مل گئی ہے نا، ہاں تو مال مفت دلے بے رحم والا حساب ہے ہمارا تو، کہ لاتے جاؤ، رکھتے جاؤ، کھاتے جاؤ، پیتے جاؤ، موج مستیاں اڑاتے جاؤ. اللہ پاک نے یہ ملک دیا ہی کھانے کے لیے، ہمیں یہ ملک دیا ہی لوٹنے کے لیے ہمیں. ہم تو بادشاہ ہیں اس ملک کے، ہمیں کیا پتا کہ اس کے پیچھے تاریخ کیا ہے. لاکھوں اکابرین کا لہو ہے، لاکھوں اکابرین کا لہو ہے، ہزاروں سینکڑوں ماؤں کا لہو ہے، بہنوں کا لہو ہے، بچوں کا لہو ہے اس ملک کی بنیادوں کے اندر. کل کو کیا جواب دو گے اپنے اکابرین کو جا کر؟
وہ تو باجے بجانے اور باجیاں نچوانے کے لیے یہ ملک تو ہمیں نہیں بنا کے دیکھے گئے تھے. ہم نے آزادی کا تصور ہی بس باجے بجانا اور باجیاں نچوانا رکھ لیا معذرت کے ساتھ. اس لیے بنایا گیا تھا یہ ملک کہ ساری رات موٹر سائیکل کا سلنسر نکال کر اور دوسروں کی نیند حرام کرتے رہو، ٹانٹا پاپا کا شور مچاتے رہو. اس لیے کافرین نے یہ ملک بنا کے دیا تھا ہمیں؟ نہیں، انہوں نے تو اس لیے یہ ملک بنا کے دیا تھا کہ تم اس ملک کے معمار ہو، تم اس قوم کے معمار ہو، تم نے تو اس ملک کو اوپر لے کر جانا ہے، تم تو نیچے لے کر جا رہے ہو. جو قانون کی دھجیاں رات کو اڑائی گئیں، سڑکوں پر بکھیری گئیں، اور جو آج ہوگا الامان حفیظ، میرا خیال ہے کہ مجھے اس حوالے سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جی مولوی صاحبان تفریح کرنے سے منع کرتے ہیں. اور بھائی تفریح کرو، انسانوں والی تفریح کرو. کوئی اپنے اندر اور جانوروں کے درمیان میں فرق بھی تو ملحوظ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ یا کوئی تمیز ہی ساری ختم ہو چکی ہوئی ہے؟ یہ کوئی تفریح ہے کہ دوسروں کی ماؤں بہنوں کو چھیڑنا، ان کے اوپر جملے کسنا، ان کے اوپر آوازیں کسنا، یہ تفریح ہے تمہاری؟ موٹر سائیکلوں کے سائلنسر نکالنا یہ تمہاری تفریح ہے؟ اس کو تفریح سمجھتے ہو تم؟ باجے بجا کر دوسروں کی نیند خراب کرنا، اس کو تم تفریح سمجھتے ہو؟ بھائی تمہارے لیے تفریح ہوگی، ہمارے لیے یہ تفریح نہیں ہے. میں وہ لفظ ممبر پر بیٹھ کر استعمال نہیں کرنا چاہ رہا کہ ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں. اکابرین نے یہ ملک اس لیے نہیں بنا کر دیا تھا، اکابرین نے یہ ملک اس لیے بنا کر دیا تھا کہ تاکہ تم اپنی ایک پہچان بنا سکو، اپنی ایک شناخت بنا سکو. اور میری اور آپ کی پہچان اور میری اور آپ کی شناخت کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں کہ سب میرے ساتھ مل کر بول دیں گے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، پاکستان پائندہ باد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.